قرآن کریم نے اصحاب کہف کے بارے میں ایک چونکا دینے والی چیز کا ذکر کیا ہے جسے ہم سب عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ تصور کریں اگر آپ کسی تاریک غار میں جائیں اور وہاں کچھ نوجوانوں کو ان کے کتے کے ساتھ زمین پر سوتا ہوا دیکھیں، تو کیا آپ خوف کے مارے اپنی جان بچا کر بھاگیں گے؟ نہیں، یہ کوئی اتنی خوفناک چیز بھی نہیں ہے۔ شاید آپ کتے سے صرف ڈر جائیں، لیکن قرآن کریم ہمیں اصحاب کہف کے حوالے سے ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی تفصیل بتاتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کی ہیبت سے تم پر دہشت چھا جاتی۔ روب یہ کوئی عام ڈر نہیں تھا۔ قرآن میں استعمال ہونے والا لفظ روب ایک ایسی دہشت کا نام ہے جو انسان کو اندر سے توڑ کر رکھتے، ایک ایسا خوف جو آپ کے دماغ کو سن کر دے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے رے این بے۔ اس کا مطلب ہے ایک شدید مفلوج کر دینے والی دہشت جو پوری طرح دل و دماغ پر چھا جائے اور انسان کی نفسیات کو بکھیر دے۔ یہ اس قسم کی دہشت ہے جو آپ کے اندر جان بچانے کی فطری جبلت کو فوراً جگا دیتی ہے، اس لیے فوراً بھاگنے یا فرار کرنے کا ذکر کیا گیا قرآن کریم میں۔ تو آخر اس غار کے اندر ایسا کیا ہو رہا تھا جو اتنا خوفناک تھا؟ اس سے پہلے کہ ہم اس کا جواب دیں، آئیے طے کر لیں کہ ہم کن کی بات کر رہے ہیں۔ اصحاب کہف کچھ بہادر توحید پرست نوجوانوں کا گروہ تھا جنہیں ایک ظالم مشرک معاشرے کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اپنے ایمان اور جان کی حفاظت کے لیے وہ ایک پہاڑی غار میں پناہ گزین ہوئے اور اپنے خالق سے رحمت کی دعا کی، اور پھر خالق نے انسانی تاریخ کے سب سے پراسرار اور سائنسی اعتبار سے حیران کن میریکلز میں سے ایک کے ذریعے ان کی دعا کا جواب دیا۔ یہ ہے غور و فکر کی قسط نمبر 60۔ آج ہم اصحاب کہف کے واقعے کے پیچھے چھپی گہری سائنس کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک انتہائی اہم بات: کامل پرفیکٹ علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ ہم آج جو کچھ کر رہے ہیں وہ تدبر ہے، قرآن کی نشانیوں پر گہرائی سے غور و فکر کرنا، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے۔ ہم دو حیرت انگیز سائنسی تصورات کا جائزہ لیں گے کہ اس غار میں دراصل ہوا کیا تھا۔ حقیقت کے بارے میں اپنا نظریہ بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس شدید دہشت یعنی روب کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس خیال کو ذہن سے نکالنا ہوگا کہ اصحاب کہف صرف ایک لمبی نیند سو رہے تھے۔ ذرا سوچیں کہ جب آپ سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، آپ کے پھیپھڑے سانس لے رہے ہوتے ہیں، آپ کا دماغ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ کروٹیں بدلتے ہیں۔ اگر آپ ایک ہی پوزیشن میں زیادہ دیر تک سوئیں تو جسم میں درد ہونے لگتا ہے۔ اب تصور کریں یہی کام اگر 309 سال تک ہو۔ یہ بائیولوجی کے لحاظ سے ناممکن ہے۔ جسم مکمل طور پر گل سڑ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نیند یعنی نوم یا آرام گاہ یعنی مرکت کا عام لفظ استعمال نہیں کرتا۔ یہاں پر قرآن کریم نے اصحاب کہف کے لیے رکود کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میڈیکل ٹرمینالوجی میں رکود کا مطلب ایک مکمل اور گہرا جمود ہے، ایک ایسا گہرا کوما جہاں جسم کے تمام فنکشنز کو زبردستی روک دیا جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ میڈیکل سائنس نے حال ہی میں عام نیند اور کوما جیسی حالت جس میں جسمانی نظام رک جاتا ہے کے درمیان فرق واضح کیا ہے، پر 1400 سال پرانی ایک کتاب یہ کیسے جان سکتی تھی کہ وہ یہ کہنے کے بجائے کہ وہ سو گئے تھے یا نوم کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے جسمانی نظام رکنے کے لیے بالکل درست لفظ یعنی رکود پرفیکٹ لفظ استعمال کیا؟ لیکن ایک اور مسئلہ ہے، آپ کسی کو فوری طور پر 300 سال کے لیے اسٹیٹک حالت میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ قرآن ہمیں اس کا بالکل ایک درست جسمانی سوئچ بتاتا ہے۔ آیت 11 میں آتا ہے، بس ہم نے غار میں ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ اس کے لغوی معنی ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، یعنی ہم نے ان کے کانوں پر ضرب لگائی۔ آئیے اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں۔ انسانی جسم کو ایک پیچیدہ کمپیوٹر کی طرح سمجھیں۔ جب کمپیوٹر ہینگ یا فریز ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ صرف کی بورڈ کے بٹن نہیں دباتے، آپ مکمل ریسیٹ
یعنی ہارٹ ریسٹ کے لیے پاور بٹن کو دبا کر رکھتے ہیں۔ انسانی جسم کی ساخت میں کان کے پیچھے کا حصہ جسے ماسٹائڈ پروسیس اور ویگس نرو ہے، اس کو جسم کا ریسیٹ بٹن کہتے ہیں۔ اس مخصوص نس پر ایک نہایت درست چوٹ یا کوئی خاص فریکوینسی آپ کو صرف بہرا نہیں کرتی، یہ فوراً آپ کے اعصابی نظام کو ٹرن آف کر دیتی ہے، شٹ ڈاؤن کر دیتی ہے۔ یہ جسم کو فوری طور پر ایک گہرے کوما میں گرا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف سونے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ان کے جسمانی نظام کو بند کر کے ایک مخصوص بایولوجیکل طریقہ استعمال کیا گیا تھا۔ اعصابی نظام کی ایک گہری سمجھ ایڈوانسڈ میڈیکل سائنس کی پیداوار ہے۔ پر 7ویں صدی میں یہ انسانی طور پر کیسے ممکن تھا کہ وہ کوما طاری کرنے والی بالکل درست جسمانی حصے کی نشاندہی کر سکے؟ اب اگلا مرحلہ آتا ہے۔ اب وہ بے ہوش ہیں، لیکن ہمارے سامنے اب بھی ایک بہت بڑا بایولوجیکل مسئلہ ہے۔ اگر آپ کوما میں ہیں تو آپ کا جسم اب بھی توانائی استعمال کر رہا ہے، انرجی یوز کر رہا ہے۔ اپنے دل کو ایک گاڑی کے انجن کی طرح سمجھیں۔ جب تک انجن چل رہا ہے وہ فیول ایندھن جلاتا ہے۔ انسانی جسم میں اسے میٹابولزم کہا جاتا ہے۔ آپ کا دل خون پمپ کرتا ہے، کیلوریز جلاتا ہے اور خلیوں یعنی سیلز کو توڑتا ہے۔ اگر آپ کسی گاڑی کو 300 سال کے لیے گیراج میں سٹارٹ چھوڑ دیں تو اس کا فیول تو کچھ ہی دن میں ختم ہو جائے گا یا کچھ گھنٹوں میں، اور انجن کو زنگ لگ جائے گا۔ اگر ایک انسانی دل غار میں 300 سال تک بغیر خوراک یا پانی کے دھڑکتا رہے تو جسم اپنے آپ کو ہی کھا جائے گا اور مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ جسم کو مکمل محفوظ حالت میں رکھنے کے لیے آپ کو انجن بند کرنا ہوگا۔ اب حیران ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 14 پر غور کریں۔ وہ کہتی ہے، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ یہاں استعمال ہونے والا عربی لفظ ربطنا ہے۔ روایتی طور پر علماء اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو ہمت سے باندھ دیا، لیکن ذرا اس کی حقیقت پر غور کریں۔ ربطنا کا مطلب ہے باندھ دینا، کسی کو روک دینا، جسمانی طور پر روک دینا۔ ان کا دل اور خون کی نالیوں کا نظام روک دیا گیا تھا، انجن بند کر دیا گیا تھا۔ 1 منٹ میں 0 بیٹس۔ دل کی دھڑکن کو روکنے سے ان کا میٹابولزم یعنی توانائی بننے کا عمل 0 پر آ گیا۔ جب جسم کام ہی نہیں کر رہا تھا تو بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، سیلز کی ٹوٹ پوٹ نہیں ہوگی۔ جسمانی بڑھاپے کے عمل کو وہی کا وہی منجمد کر دیا گیا تھا۔ ذرا اس بات پر غور کریں۔ 2026 میں انسانیت کی سب سے بڑی خلائی ایجنسی ناسا اس عمل کو ایجاد کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے کہ وہ کیسے یہ کر سکتے ہیں، لیکن 14 صدیاں پہلے قرآن کریم نے طویل عرصے تک جسم کو محفوظ رکھنے کی بنیادی ضرورت کو بالکل درست طریقے سے بیان کر دیا تھا، یعنی انجن کو روکنا، ہارٹ بیٹس کو سلو ڈاؤن کرنا، رک جانے کے حد تک۔ لیکن رکیے، اگر دل رک بھی جائے تب بھی ایک جسم 3 صدیوں تک خار کے فرش پر ایسے ہی نہیں پڑا رہ سکتا۔ کیوں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں، کشش ثقل یعنی گریوٹی اور آکسیجن۔ اگر آپ ایک تازہ سیب میز پر چھوڑ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہوا میں موجود آکسیجن اسے سڑنے پر مجبور کر دیتی ہے اور بیکٹیریا اسے کھا جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایک انسانی جسم کسی سخت چٹان پر لیٹا رہے تو گریوٹی خون اور گوشت کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے، جس سے چند ہی دنوں میں جسم پر شدید زخم یعنی بیڈ سورز بن جاتے ہیں اور گوشت مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کشش ثقل اور آکسیجن کا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ اس کا جواب آیت نمبر 17 میں موجود ہے۔ وہ غار کے ایک کھلے حصے میں تھی، یعنی فی فجوۃ من۔ یہ محض ایک بڑا کمرہ نہیں تھا، غار کا ماحول بنیادی طور پر تبدیل کر دیا گیا تھا۔ فجوہ یعنی کھلی جگہ کو ایک ایسے ویکیوم یعنی خلا میں تبدیل کر دیا گیا تھا جہاں ہوا کا نام و نشان نہ ہو۔ تمام نمی اور بیکٹیریا نکال دیے گئے تھے۔ جب نمی نہیں ہوگی تو جسم گلے سڑے گا بھی نہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ گریوٹی کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اگر آپ کو سخت چٹان کی طرف کھینچنے والی کوئی کشش ثقل یعنی گریوٹی نہیں ہے تو آپ کے جسم پر زخم نہیں بنیں گے، آپ اپنے ہی وزن سے کچلے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس زیرو گریوٹی ویکیوم یعنی ہوا اور کشش ثقل سے پاک ماحول میں تھے، اس لیے وہ ہوا میں معلق تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے انسانی جسم خلا میں لیویٹیٹ کرتا ہے، معلق رہتا ہے،
وہ غار کے بالکل درمیان میں ہوا میں تیر رہے تھے، ہلکے ہلکے دائیں اور بائیں جھول رہے تھے۔ جسم کو گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے زیرو گریوٹی ویکیوم کا تصور خلائی دور یعنی اسپیس ایج کی سائنس ہے۔ 1400 سال پہلے ریگستان میں نازل ہونے والی ایک کتاب ایسے ماحول کو اتنی پرفیکٹلی کیسے بیان کر سکتی ہے؟ اب اس تمام سائنس کو یکجا کریں، یونائٹ کریں اور خود کو اس غار میں بھٹکنے والے ایک مسافر کی جگہ رکھ کر سوچیں۔ آپ اپنی مشل جلاتے ہیں، آپ اوپر دیکھتے ہیں، آپ کو زمین پر سوتے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے، آپ کو 7 انسانی جسم ہوا میں 10 فٹ اوپر تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے دل مکمل طور پر ساکت ہیں، وہ سانس نہیں لے رہے ہیں۔ اس خلا میں ایک مکمل موت جیسی خاموشی ہے، اور سب سے خوفناک بات کیا ہے؟ جیسا کہ آیت 18 ہمیں بتاتی ہے، اور تم انہیں جاگتا ہوا گمان کرو گے۔ ان کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھی، اندھیرے میں بغیر پلک جھپکائے گھور رہی تھی۔ آپ ایک ایسے منظر کو دیکھ رہے ہیں جہاں کشش ثقل نہیں ہے اور جسم ساکت ہے۔ یہ ہر اس چیز کی نفی کر رہا ہے جو آپ کا انسانی دماغ حقیقت کے بارے میں جانتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے اگر آپ انہیں دیکھتے تو آپ پلٹتے اور شدید ذہن کو مفلوج کر دینے والی دہشت یعنی روب کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوتے، کیونکہ وہ ہوا میں تیر رہے تھے۔ ان تمام سائنسی حقائق کو جاننے کے بعد اب یقیناً آپ پر یہ راز کھل گیا ہوگا کہ قرآن کریم نے کیوں ذکر کیا کہ اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر آپ دہشت زدہ ہو جاتے اور وہاں سے جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے۔ آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ایسی حالت جس میں انسان بغیر بوڑھے ہوئے سالوں تک سوتے رہے، لیویٹیٹ کرتے رہیں، یہ تو کسی سائنس فکشن کی کہانی لگتا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اس وقت ناسا میں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے انسانیت طویل خلائی سفر کی تیاری کر رہی ہے، جیسے مریخ یعنی مارس یا ہمارے نظام شمسی سے باہر جانا چاہتی ہے، ہمیں ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا ہے۔ اگر خلاباز 3 سال کے سفر کے لیے بھی جاگتے رہیں تو انہیں ٹنوں خوراک، لاکھوں گیلن پانی اور مسلسل آکسیجن کی ضرورت ہوگی۔ مزید یہ کہ زیرو گریوٹی میں ان کے پٹھے سکڑ جائیں گے اور ہڈیاں کمزور پڑ جائیں گی۔ تو ناسا کا باقاعدہ حل کیا ہے؟ وہ ایک ایسی ریسرچ پر اربوں خرچ کر رہے ہیں جس میں جسم کو انتہائی ٹھنڈا کر کے اس کے افعال کو روک دیا جاتا ہے، اس کے فنکشنز کو روک دیا جاتا ہے۔ اسے کرائیو سلیپ کہتے ہیں، یعنی سلا دینا۔ سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی انسان کے اندرونی درجہ حرارت کو، ٹمپریچر کو مصنوعی طور پر کیسے گرایا جائے، اس کے دل کی دھڑکن کو انتہائی سست کیسے کیا جائے، اور اس کے جسمانی نظام کو مکمل طور پر کیسے معطل کیا جائے۔ اگر وہ کسی خلاباز کو اس حالت میں ڈال سکیں تو انہیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں نہ ہونے کے برابر آکسیجن درکار ہوگی، اور ان کی عمر بڑھنے کا عمل ڈرامائی طور پر سست ہو جائے گا۔ ذرا اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ آج ناسا خلائی سفر کے لیے انسانوں کو اس گہری نیند میں ڈالنے کی ٹیکنالوجی ایجاد کرنے پر اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، جبکہ 1400 سال پہلے قرآن کریم نے سورہ کہف میں اس عمل کی بالکل درست اور بے عیب تفصیل بیان کر دی تھی۔ خالق نے صرف ایک کہانی نہیں سنائی، اس نے ہمیں خلا کے طویل سفر میں انسانی بقا کا پورا نقشہ دے دیا تھا۔ اب ذرا ایک بہت ہی دلچسپ سملیرٹی دیکھیں۔ اصحاب کہف کے ساتھ جو جانور تھا وہ ایک کتا تھا، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ 1957 میں سوویت یونین کے خلائی جہاز میں لائکا نامی کتا زمین کے مدار میں جانے والا پہلا زندہ مخلوق بنا، یعنی کتا ہی سب سے پہلے خلا میں گیا۔ اس کے بعد بیلکا اور اسٹریلکا جیسے کتے بھیجے گئے، وہ اس میدان میں سب سے پہلے جانے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ انسان بحفاظت ایک زیرو گریوٹی خلا میں قدم رکھ سکے، اس وفادار کتے کو سب سے پہلے وہ دہلیز پار کرنی تھی۔ اس حیرت انگیز سملیرٹی پر غور کریں۔ سوویت اسپیس پروگرام یا ناسا کے وجود میں آنے سے ہزاروں سال پہلے، اس سے پہلے کہ انسانیت کو پتہ چلتا کہ زیرو گریوٹی خلا کیا ہوتا ہے، قرآن کریم نے بالکل وہی تصویر پیش کر دی تھی۔
اس غار کی دہلیز پر ایک ایسی خلا کی سرحد پر جہاں وقت اور فزکس معطل ہو چکے تھے، سائنس آج جا کر اس منظر نامے تک پہنچی ہے جو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے اگر اس واقعے میں ایک اور پہلو بھی چھپا ہو؟ کیا ہو اگر وہاں صرف جسمانی نظام معطل نہ ہوا تھا بلکہ خود وقت بھی رک گیا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہم جانیں گے اپنے آنے والی قسط میں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔